ایک لالچی درزی کی کہانی، دا اسٹوری آف اے گریڈی ٹیلر۔ میں ہوں پپو مین، میں سب کا دوست ہوں۔ آؤ مجھے فوراً سبسکرائب کرو، میں آپ کو روز روز نئی مزے کی کہانیاں سناؤں گا۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں دو درزی بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام اسلم اور دوسرے کا نام طاہر تھا۔ یہ دونوں بھائی بہت ہی زیادہ لالچی تھے۔ انہیں کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ لوگوں سے زیادہ پیسے لے کر کپڑے سیا کرتے تھے۔ ایک دن اسلم طاہر سے کہنے لگا، طاہر، یہاں کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے۔ ہاں بھائی، بہت کم گاہک آ رہے ہیں۔ کہیں گاؤں میں کوئی دوسرا درزی تو نہیں آ گیا؟ نہیں بھائی، ہمارے جتنا اچھا درزی کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں صحیح کہا بھائی، ہم لوگوں سے اچھا درزی کون ہو سکتا ہے؟ دونوں بھائی باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہاں ایک گاہک آتا ہے۔ ارے طاہر بھائی، اسلم بھائی، کیسے ہو آپ دونوں؟ کیا چل رہا ہے؟ جی میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی پرویز بھائی، ہم ٹھیک ہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں، مجھے یہ شرٹ سلوانی تھی، اس لیے آیا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے دے دو، میں سی دوں گا اور 2 دن کے بعد لے جانا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتاؤ کتنے پیسے لوگے؟ کیا پرویز بھائی، آپ سے کیا پیسے لیں گے؟ جتنے بھی دے دو گے اتنے لے لیں گے، آپ تو اپنے آدمی ہو۔ ارے نہیں اسلم بھائی، آپ بتائیں کتنے پیسے لوگے؟ اچھا آپ 400 روپے دے دینا۔ 400 روپے؟ اتنے زیادہ؟ لیکن پہلے تو 200 روپے میں شرٹ سلتی تھی۔ ارے پرویز بھائی، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں اپنی قیمت بھی زیادہ کرنی پڑی۔ بھائی کچھ تو کم کرو۔ پرویز بھائی بہت کم ہے یہ، اور دیکھیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ پرویز جانے لگتا ہے، تبھی طاہر پیچھے سے اسے آواز دے کر بلاتا ہے۔ پرویز بھائی ایڈوانس بھی تو دے دو۔ لیکن پہلے تو ایڈوانس نہیں دیتے تھے۔ بھائی آپ کی شرٹ کے لیے نئی نلکی اور سوئی لانی پڑے گی، اس لیے ایڈوانس مل جائے تو بہتر ہوگا۔ پرویز ایڈوانس دے کر واپس گھر کو جانے لگتا ہے اور جاتے ہوئے بولتا ہے، یہ دونوں بھائی تو بہت لالچی ہیں۔ ایک بار کوئی نیا درزی اس گاؤں میں آ جائے تو پھر ان کی دکان پر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور اس طرح پرویز اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلم اور طاہر دونوں بھائی بہت خوش تھے۔ دونوں بھائی بات کرتے ہیں، دیکھا طاہر کتنا مزہ آیا، مل گئے نا 2 گنا پیسے۔ ہاں اسلم بھائی، بہت مزہ آیا۔ اگلے دن اسلم اور طاہر کے گھر پر ایک مہمان آ جاتا ہے۔ طاہر اس مہمان کو دوسرے کمرے میں سونے کے لیے لے جاتا ہے۔ آئیے بھائی آپ یہاں سو جائیں، آپ سے صبح ملاقات ہوگی۔ طاہر باہر آ کر اسلم سے بات کرتا ہے، طاہر یہ مہمان کہاں سے آ گیا؟ اب ہمیں اس کی خدمت کرنی پڑے گی اور ہمارا بہت سا خرچہ ہو جائے گا۔ ہاں اسلم بھائی صحیح کہہ رہے ہو، اب ہمارے سب پیسے اس مہمان کی مہمان نوازی میں ختم ہو جائیں گے۔ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے ہمیں اس مہمان سے چھٹکارا مل سکے۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، اسے کسی طرح یہاں سے نکالنا ہی ہوگا۔ ہاں اسلم بھائی ایک طریقہ سوچو۔ دھیان سے سنو طاہر، میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ جی بولو اسلم بھائی۔ ایک کام کرنا، میں تمہیں گالی دوں گا، اس کے جواب میں تم بھی مجھے گالی دینا، اور پھر ہم دونوں لڑنے لگیں گے۔ پھر تم گھر سے باہر نکل جانا اور پھر میں بھی گھر سے باہر نکل جاؤں گا، اور پھر مہمان یہ سب دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ ارے واہ اسلم بھائی، بہت اچھا طریقہ ہے، ایسا ہی کروں گا۔ اگلے دن مہمان کمرے میں بیٹھا تھا اور یہاں اسلم زور زور سے چلا کر طاہر کو گالی دے رہا تھا۔ بدماش طاہر، 1 نمبر کے چور ہو تم۔ اور دوسری طرف طاہر بھی زور سے چلاتا ہے، مجھے چور بولا تم نے؟ تم خود ایک چور ہو، تم 1 نمبر کے بدماش انسان ہو۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس طرح دونوں بھائی لڑنے لگتے ہیں اور طاہر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے اسلم بھی باہر نکل جاتا ہے۔ ادھر مہمان دونوں کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اور سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ مجھے دونوں کی باتیں بالکل ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ پیسے بچانے کے چکر میں دونوں بھاگ رہے ہو، میں بھی تم دونوں سے زیادہ چالاک ہوں۔ مجھے اسلم اور طاہر کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ ایسا کرتا ہوں کہ اسلم اور طاہر کی سلائی مشین لے جاتا ہوں، میں اس مشین کا استعمال کر کے درزی بن جاؤں گا اور خوب پیسے کماؤں گا۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں کو اچھے سے سبق سکھاؤں گا۔ پھر وہ مہمان سلائی مشین لے کر بھاگ جاتا ہے۔ جب اسلم اور طاہر کو وہ سلائی مشین نظر نہیں آتی تو وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ ارے طاہر وہ سلائی مشین کہاں گئی؟ بھائی مجھے نہیں پتا وہ سلائی مشین کہاں گئی۔ پھر وہ مہمان گاؤں کے باہر اپنی درزی کی دکان کھول لیتا ہے اور سب لوگوں کو بہت کم پیسوں میں کپڑے سی کر دیتا ہے۔ اب دیکھنا تم لوگ، میں سب لوگوں کو بہت سستے میں کپڑے سی کر دوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اس مہمان کی
नई दुकान में जाने लगते हैं क्योंकि वो मुनासिब पैसों में बेहतर कपड़े सी कर देता है। ताहिर और असलम दोनों पछता रहे थे। दोनों भाई अपनी दुकान में ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है। वो सोचते हैं कि काश वो इतनी लालच ना करते और लोगों से मुनासिब पैसे लेकर कपड़े सिया करते, तो आज उनका ये हाल ना होता। इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच बुरी बला है और जो लोग लालच करते हैं वो अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं।